بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب البیوع یعنی ھذا کتاب البیوع، یہ خرید و فروخت کے احکام کے بیان میں کتاب ہے۔ جب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ عبادات کے بیان سے فارغ ہوئے جن سے مقصود تحصیل اخروی ہے، تو اب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے معاملات کا بیان شروع فرمایا جن سے مقصود تحصیل دنیاوی ہے۔ عبادات کو معاملات پر مقدم فرمایا ان کے اہتمام شان کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد معاملات کا بیان شروع فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملات ضروری ہیں، اور کتاب البیوع کے بعد ذکر کیا کتاب النکاح کا، اس لیے کہ نکاح کی شہوت کھانے پینے وغیرہ سے متاخر ہے، اور اس کے بعد جنایات و مخاصمات کا بیان کیا، اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنایات و مخاصمات کا وقوع شکم سیر ہونے اور شہوت نفسانی پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ بعض مصنفین نکاح کے مسائل کا بیان بیوع کے مسائل کے بیان پر کرتے ہیں، اس لیے کہ نکاح دینی اور دنیاوی مصلحتوں پر مشتمل ہے، اسی لیے نکاح میں مشغولیت نوافل کے اہتمام سے افضل ہے۔ اور حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بعض مصنفین نے بیع کا ذکر نکاح پر مقدم کیا، اس لیے کہ بیع کی حاجت زیادہ ہے بمقابل نکاح کی حاجت کے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ مدار امور دین 5 چیزوں پر ہے: اعتقادات، عبادات، معاملات اور زواجر اور آداب۔ اعتقادات کا محل علم کلام ہے، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کتاب الایمان کو بیان فرمایا، اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا، اب معاملات کا بیان شروع فرمایا، اور بیع کا ذکر معاملات میں اس لیے مقدم کیا کہ چونکہ اس کی حاجت زیادہ پیش آتی ہے۔ پھر کتاب البیوع صیغہ جمع کے ساتھ بیوع صیغہ جمع کے ساتھ ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ بیع کے انواع کثیر ہیں۔ ایک بیع مطلق اگر عین کی بیع ثمن سے ہو، ایک بیع مقایضہ
اگر عین کی بے عین کے ساتھ ہو، بیع سلم اگر دین کی بے عین کے ساتھ ہو، بیع صرف اگر بیع الثمن بالثمن ہو، مرابحہ اگر سابقہ ثمن پر بیچیں کچھ نفع لینے کے ساتھ، تولیہ اگر سابقہ ثمنی پر بیچا جائے اور زیادتی نہ ہو، اور وضیعہ جبکہ ثمن اول سے کم پر بیچا جائے، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں: لازم، غیر لازم، بلکہ 6 قسمیں ہیں: لازم، غیر لازم، لازم اگر تام ہو، غیر لازم اگر خیار کے ساتھ ہو، پھر صحیح، باطل، فاسد، مکروہ۔ تو ان انواع کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوع صیغہ جمع کے ساتھ فرمایا۔ بیع کا لغوی معنی ہے مطلق مبادلہ، اور یہ بیع شراء کی ضد ہے۔ باع کا معنی فلاں نے کوئی سامان بیچا، اور اباع باب افعال میں استعمال ہو تو اس کا معنی ہے کہ اس شے کو بیع کے لیے پیش کیا۔ اور بایعہ مبایعۃ و بیعاء کا معنی عارضہ للبیع۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ شرعاً بیع کا معنی مبادلۃ المال بالمال علی سبیل التراضی۔ بیع کے ارکان ایجاب و قبول، بیع کی شرط متعاقدین میں بیع کی اہلیت ہونا، محل بیع مال، اور بیع کا حکم مبیع میں مشتری کے ملک کا ثبوت، اور ثمن میں بائع کی ملک کا ثبوت اگر بیع تام ہو، اور اگر بیع موقوف ہو تو ثبوت ملکیت اس بیع کی اجازت کے وقت ہوگا۔ بیع کی حکمت بہت ساری ہیں کہ امور معاش اور امور بقا کی تحصیل اور اس میں وسعت پیدا کرنا، اور ایک بیع کی حکمت لوٹ مار، خیانت، جھگڑوں کی مصیبت سے نجات پانا، اور ایک مصلحت نظام معاش اور بقائے عالم کا تحفظ۔ اس لیے کہ انسان جس چیز کا حاجت مند ہو اور وہ دوسرے کے قبضے میں ہو تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بیع نہ ہو تو پھر باہم قتل و غارت گری، اختلاف اور فنائے عالم، اختلال نظام معاش وغیرہ، یہ سب میں انسان مبتلا ہو جائے گا۔ اور بیع کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام فرمایا۔ اور سنت سے بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امور بیع اور معاملہ بیع کو باقی رکھا،
اور اس کی مشروعیت پر اجماع قائم ہے۔ وقول اللہ عز وجل وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اور اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ وقوله تعالی وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم إلا أن تكون تجارة، مگر یہ کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں۔ یعنی اگر لین دین فوراً ہو جائے بیع میں، تو لین دین ہو کر معاملہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور کوئی اندیشہ باقی نہ رہا، اس لیے اگر اس کو نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پہلے حکم فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، اے ایمان والو جب تم ایک مقرر مدت تک کسی دین کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، تو اس کے لکھنے کا حکم دیا۔ اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہ چونکہ اب معاملہ لین دین کا نقد ہو گیا تو اب لکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ پہلا والا جو جملہ ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس سے پہلے یہ آیت کریمہ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا وہ جسے آسوب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع بھی تو سود ہی کے مانند ہے۔ اب فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا سود۔ تو پہلے اللہ رب العزت جل جلالہ نے سود کھانے والوں کی مذمت بیان فرمائی، اور سود کھانے والے کافروں نے اللہ رب العزت کے احکام پر یہ اعتراض کیا اور کہا انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو ربا کے مثل ہے، اور جب بیع ربا کے مثل ہے تو جیسے بیع مباح ہے ایسی ربا بھی مباح ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ بیع اور ربا دونوں برابر نہیں ہیں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔ اور دوسری جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، یہ آیت مداینت کا ایک حصہ ہے اور وہ قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم سے کہ اے ایمان والو جب تم ایک مدت تک کے لیے دین کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لو. الا ان تکون تجارہ، مگر جب کہ کوئی سر دست کا سودا دست بدست ہو تو اس کے نہ لکھنے کا تم پر گناہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ لکھنا بہتر ہے، لیکن اگر باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. باب ما جاء أي هذا باب في بيان ما جاء في قوله تعالى. یہ باب اس کے بیان میں جو اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس ارشاد کے بارے میں ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ سے لے کر اس آیت کے آخر تک، اور وہ آیت جو اس کے بعد سورہ جمعہ کی ہے. سورہ جمعہ سورہ مدنیہ ہے. اس میں 720 حرف ہیں اور 180 کلمہ ہیں اور 11 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ أي فَإِذَا أُدِّيَتِ الصَّلَاةُ. قضا بمعنی ادا ہوتا ہے، اور یہ معنی یہ ہے کہ اذا فرغ منها، جب انسان نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے، یعنی جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز ہو چکے، فانتشروا فی الارض، تو تم زمین میں پھیل جاؤ. زمین میں پھیل جانے سے مراد یہ ہے کہ اب تم معاش کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ. یعنی پہلے تو نماز کے لیے حاضری واجب تھی، نماز جمعہ کے لیے، لیکن جب نماز جمعہ ہو چکی تو اب یہ تمہارے لیے جائز ہے کہ معاش کے کاموں میں مشغول ہو، یا طلب علم، یا عیادت مریض، یا شرکت جنازہ، یا زیارت علماء، اور اس کے مثل کاموں میں مشغول ہو کر نیکی حاصل کرو. یہ تمہارے لیے جائز ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، فضل اللہ سے مراد رزق اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کے فضل سے مراد رزق اور تجارت وغیرہ. اور فانتشروا وابتغوا،
یہ امر اباحت اور تخیر کے لیے ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کے اس ارشاد میں ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ رب العزت کا ذکر بکثرت کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ لعل جو اللہ رب العزت کی جناب سے ہو وہ لعل ترجیح کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ یقین کے لیے ہوتا ہے۔ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ، فلاح کے معنی کافی ابھی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چل دیے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جمعے کے دن خطبہ فرما رہے تھے۔ اس حال میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور حسب دستور اعلان کے لیے طبل بجایا گیا۔ زمانہ بہت تنگی اور مہنگائی کا تھا، لوگ اس خیال سے اس کی طرف چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ دیر کرنے سے غلہ ختم ہو جائے اور ہمیں مل نہ سکے۔ چلے گئے، نبی کریم علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے اور مسجد نبوی میں صرف 12 شخص رہ گئے، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت و سعادت۔ اب یہ جو تاجروں کا قافلہ آیا تھا ان میں دحیہ ابن خلیفہ ملک شام سے زیتون کی تجارت کے لیے آئے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، حالانکہ قیاس یہ چاہتا کہ الیہما ہو، اس لیے کہ ما سبق میں 2 چیزوں کا ذکر ہے، تجارت اور لہو کا۔ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اصل یہ ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً انفضوا الیہا أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، ایک کو حذف کیا گیا اس لیے کہ مذکور کی معذوف پر دلالت ہے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو یہ خطاب وَتَرَكُوكَ نبی کریم علیہ السلام سے ہے، قائمہ، اور آپ کو منبر پر کھڑے ہوا چھوڑ گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ، آپ فرما دو اے محمد، اے محبوب، جو اللہ کے پاس ہے وہ لہب سے کھیل تجارت، وہ جو اللہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ کا رزق سب سے اچھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہی رزق کی ایجاد فرمانے والا ہے،
تو اسی سے سوال کرو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ دوسری آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً۔ اصل میں پوری آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی چوری کر کے، خیانت سے، غصب سے، جوئے سے، سود سے، جتنے بھی طریقے حرام ہیں ان سب سے ممانعت ہے۔ الا ان تکون تجارہ عن تراض منکم، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس سے دونوں باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ مال میں حرام طور پر تصرف کرنا باطل ہے، چاہے بطور عقل کھانے کے ہو یا بے کے یا ہبہ وغیرہ کے۔ اور الا ان تکون تجارتاً، مگر جب کہ عن تراض منکم، مگر جب کہ باہمی رضامندی سے کوئی سودا ہو، یعنی اگر باہمی رضامندی سے کوئی سامان خریدتا ہے اور کوئی بیچتا ہے تو یہ جائز ہے اور اس میں ممانعت نہیں ہے۔ جو آیتیں امام بخاری نے ذکر کی ہیں ان سے تجارت کی اباحت ظاہر ہے، مگر وہ جو ارشاد ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اس میں تو تجارت پر عتاب ہے۔ تو پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو اس مقام پر ذکر کیوں کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس تجارت سے جو ممانعت ہے وہ اس وجہ سے کہ چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ فرما رہے تھے اور صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے درمیان سے چلے گئے تھے، اس لیے ممانعت نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بے عارض راجح سے خالی ہو تو پھر وہ عتاب کے تحت داخل نہیں ہوگی بلکہ اس وقت میں مباح ہوگی۔ اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں تجارت کو مباح فرمایا اور اپنے فضل کے تلاش کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اکابر اور افاضل صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان تجارت کرتے، طلب معاش میں نکلتے، اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی تھی، یا بنی خذ من الدنیا بلاغک وانفق من کسبک لآخرتک ولا ترفض الدنیا کل الرفض فتکون عیالا وعلی اعناق الرجال کلالا۔ اے میرے بیٹے، دنیا سے اپنی ضرورت کے سامان کو لو اور اپنی کمائی سے اپنی آخرت کے لیے خرچ کرو، اور دنیا کو مکمل طور پر خرچ مت کرو ورنہ تم تنگ دست ہو جاؤ گے اور لوگوں پر بوجھ بن جاؤ گے۔ اب حدیث مبارک سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب و ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان ابا ہریرہ
قال انکم تقولون ان ابا ہریرۃ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون ما بال المہاجرین والانصار لا يحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی ہریرہ وان اخوانی من المہاجرین کان یشغلهم صفق بالاسواق وکنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ملء بطنی فاشهد اذا غابوا واحفظ اذا نسوا وكان يشغل اخواني من الانصار عمل اموالهم وكنتم امرا مسكينا من مساكن الصفة اغي حين ينسون وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث یحدثہ انه لن يبسط احد ثوبه حتى اقضي مقالتي عليه هذه ثم يجمع الي ثوبا الا وعى ما اقول فبسطت نمرة علي حتى اذا قضى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقالته جمعتها الى صدری فما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم ابن نافع حمصی، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعیب ابن ابی حمزہ نے، انہوں نے روایت کی امام زوری سے جو محمد ابن مسلم ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی سعید ابن مسیب نے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ انکم تقولون، تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ مہاجرین اور انصار ابو ہریرہ کے برابر کیوں حدیثیں بیان نہیں کرتے؟ بات یہ کہ میرے بھائی مہاجرین بازار میں خرید و فروخت میں رہتے، اور میں تو جہاں پیٹ بھر گیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ ہی میں رہتا، وہ غائب ہوتے میں آپ کے پاس حاضر رہتا، وہ بھول جاتے میں یاد رکھتا، اور انصاری بھائی اپنی زمین کے کاموں میں رہتے، میں ایک فقیر آدمی تھا صفہ کے مساکین سے، یہ بھول جاتے میں یاد رکھتا۔ اور ایسا ہوا کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے، اتنے میں آپ نے فرمایا جو میری گفتگو پوری ہونے تک اپنا کپڑا پھیلا دے پھر سمیٹ لے تو اس کو میری باتیں یاد رہیں گی۔ میں ایک دھاری دار چادر جو اوڑھے ہوئے تھا اس کو میں نے بچھا دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ختم کر چکے تو میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر آپ نے جو فرمایا میں اس میں سے کوئی بات نہیں بھولا، میں اس میں سے کوئی بات نہیں بھولا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں صفق بالاسواق، مطلب سبق بالاسواق کا معنی تجارت، اور ترجمہ تجارت پر مشتمل ہے۔
دونوں نوع کی تجارت پر، ایک وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے حاصل ہو اور یہ حلال ہے، اور دوسری وہ تجارت جو بغیر باہمی رضامندی کے حاصل ہو، یہ حرام ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اب آپ حدیث کے جملوں کی تشریح سماعت فرما لیں۔ ما بال المہاجرین کا معنی ما حالہم، صفق صاد کے ساتھ، ابو ذر کی روایت میں، اور بعض روایتوں میں صاد کے ساتھ نہیں ہے، سین کے ساتھ ہے، صفق۔ علامہ خلیل نے کہا کہ جو صاد فا سے پہلے آئے اور جو سین قاف کے بعد آئے تو عرب میں دونوں لغتیں ہوتی ہیں، سین کے ساتھ بھی اور صاد کے ساتھ بھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ صفقن بالاسواق، تو اصل میں صفق کے معنی آتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ تو اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کوئی سامان خریدتے بیچتے تو ہاتھ پر ہاتھ مارتے، اور یہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا یہ بیع ہوتا، تجارت ہوتا، اور ہاتھ پر ہاتھ مارنا تجارت اس لیے ہوتا کہ چونکہ قبضہ ہاتھی سے ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیث بیان اتنی کرتے ہیں کہ اتنی حدیث بیان تو نہ کوئی انصاری صحابی کرے اور نہ مہاجر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہاجرین تجارت کرتے تھے، انصار کھیتوں میں کام کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ہر وقت حاضر نہیں رہتے تھے، اور میں ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہتا، تو میں وہ سنتا جو وہ نہیں سنتے تھے، اس لیے میں نے حدیث زیادہ یاد کی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی کہ میں نے جو نبی کریم علیہ السلام سے سنا میں بھولا نہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی حدیث کے بیان میں فرمایا کہ جو انسان چادر پھیلائے میری گفتگو مکمل ہونے سے پہلے، اور جیسے میری گفتگو مکمل ہو وہ سمیٹ لے، تو پھر اس پر نسیان طاری نہیں ہوگا۔ میں نے یہ کام بھی کیا تھا، اس لیے میں نے جو سنا میں نے بھولا نہیں، اور میں نے وہ حدیثیں سنی جو اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے نہیں سنی۔ ہاں، فَأَشْهَدُ اِذَا غَابُوا، تو میں حاضر رہتا جب وہ غائب رہتے، اور وَأَحْفَظُ اِذَا نَسُوا، سین کے ضمے کے ساتھ نسو، اصل میں یہ نسیو، یا کے ضمہ کو نقل کر کے ما قبل کو دیا، ساکنین کا اجتماع ہو گیا، یا کو حذف کر دیا، نسو ہوا۔ یشغلو کا فاعل ہے عمل اموالہم، اور اخوانی محل نصب میں اس وجہ سے کہ یشغلو کا مفعول ہے، تو معنی ہوا کہ ان کا اپنے کھیتوں میں کام، میرے انصار بھائی کو مشغول رکھتا تھا۔
اور فرمایا وَكُنْتُ اِمْرًا مِسْكِينًا مِن مَسَاكِنِ الصُّفَّةِ، صفہ یعنی صفہ تو مسجد رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام کے مسجد کا چبوترا. یہ چبوترا نبی کریم علیہ السلام کے فقراء غربا صحابہ کا مسکن تھا، اور اہل صفہ فقراء مہاجرین تھے جن کے پاس کوئی مکان نہیں ہوتا، وہ یہیں پر رہتے. اور ابو ہریرہ اصحاب صفہ کے نمائندے اور ان کے رئیس اور ان کی جماعت کے سردار تھے. اب ایک بات یہ ہے کہ مہاجرین کے بارے میں تو یہ کہا فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا، لیکن انصار کا جب ذکر آیا کہ انصار اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے، تو وہاں ذکر نہیں ہے فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا. انصار کے ساتھ ذکر نہیں ہے، مہاجرین کے ساتھ ذکر ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ انصار کی غیبت بہت کم تھی. مدینہ منورہ ان کا شہر، ان کا مسکن تھا، اور کھیتی کا وقت تو وقت معلوم ہے، تو ان کی غیبت کے کم ہونے کی وجہ سے اس کو شمار نہیں کیا. اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن نبی کریم علیہ السلام کی ارشادات میں سے کوئی ارشاد نہیں بھولے. تو جب ابو ہریرہ سب سے بڑے عالم ہوئے تو لازم آئے گا کہ حضرت ابو ہریرہ سب سے افضل بھی ہوں، اس لیے کہ افضلیت علم و عمل کی وجہ ہی سے ہوتی ہے. جواب یہ ہے کہ اکثریت تحصیل علم سے عالم ہونا لازم نہیں آتا، اور نہ کسی کے کام میں مشغول ہونے سے اس کی علم سے بے رغبتی لازم آتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ افضلیت کا معنی اکثریت ثواب عند اللہ ہے، اور اکثریت ثواب عند اللہ کے اسباب صرف تحصیل علم میں منحصر نہیں ہے. کبھی اعلاء کلمت اللہ وغیرہ سے بھی اکثریت ثواب حاصل ہو جاتی ہے. اور علامہ عینی نے ایک دوسرا جواب دے کر یہ فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ کسی نوع میں افضلیت ہر نوع میں افضلیت کو مستلزم نہیں ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن جده قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعيد بن ربيع فقال سعد بن ربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال له عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق في تجارة؟ قال سوق قينقع. قال فغدا إلي عبد الرحمن فأتى بإقط وسمن. قال ثم تابع الغدو فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الانصار. قال کم سقت؟ قال زنة نواة من ذهب او نواة من ذهب. فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اولم ولو بشات. فرماتے ہیں حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز ابن عبداللہ نے. قال حدثنا ابراہیم بن سعد. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے. عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سعد سے. عن جدہی، اب جدہی میں ہا ضمیر کا مرجع ابراہیم ہو تو ابراہیم ابن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن. اس ترجمے پر توجہ رکھیں. ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے. ابراہیم ابن سعد نے روایت کی اپنے والد سعد سے. عن جدہی، ہا ضمیر کا مرجع ابراہیم، تو ابراہیم کے دادا ابراہیم بن سعد بن ابراہیم، ان کے دادا ہوئے ان کے والد سعد کے والد ابراہیم، اور ان کے جو دادا ہیں ابراہیم، ان کے والد عبد الرحمن ہیں. تو گویا کہ ابراہیم نے اپنے والد سعد سے روایت کی. سعد نے اپنے والد اور اپنے بیٹے کے دادا ابراہیم سے روایت کی. قال عبد الرحمن، اور ان کے سعد کے والد ابراہیم نے کہا کہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا. اور عبد الرحمن ابن عوف جو ہے یہ ابراہیم کے والد محترم ہے. تو گویا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان سے روایت کی ان کے بیٹے ابراہیم نے، اور ابراہیم سے روایت کی ان کے بیٹے سعد نے، اور سعد سے روایت کی ابراہیم نے. اور ابراہیم یہ پہلے گزر گیا، یہ بغداد کے قاضی تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھ کو اور سعد ابن ربیع انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا. رشتہ سعد بن ربیع انصاری خزرجی صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے. اور یہ رشتہ مواخات کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنایا، یہ مسجد نبوی کے تعمیر کے بعد مدینے میں سرکار نے رشتہ مواخات قائم کیا تھا. اور ایسا رشتہ مواخات قائم کیا کہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے، یہاں تک کہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. اور ایک قول یہ کہ رشتہ مواخات مسجد کی تعمیر کے وقت میں قائم فرمایا تھا کہ انصاری اور مہاجر کو بھائی بھائی بنایا. اور ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ آنے کے بعد 15 مہینے کے بعد رشتہ مواخات قائم کیا. اور 50 مہاجر اور 50 انصار میں ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. اور یہ رشتہ قائم کرنے کا ایک سبب یہ تھا کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے
تو مال و منزل کے محتاج تھے، انصار کے یہاں رہتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مخالطت اور گھل مل کے رہنے کو رشتہ مباخات سے اور مضبوط فرما دیا، اور بدر کے بعد یہ رشتہ مباخات باقی نہ رہا، اس لیے کہ مال غنیمت نے اس سے بے نیاز کر دیا۔ ایا زوجتی صیغہ تثنیہ کے ساتھ ہے، مضاف یا متکلم کی طرف، اور ایو جو مؤنث کی طرف مضاف ہو تو ایو کو مذکر اور مؤنث لانا دونوں جائز ہے، یعنی ایو امراتین اور ایتو امراتین دونوں کہنا جائز ہے۔ فرماتی ہیں تو سعد ابن ربیع نے کہا کہ میں انصار کے زیادہ مالدار افراد میں سے ہوں، میں نے اپنا آدھا مال آپ کو دیتا ہوں، اور آپ میری 2 بیویوں میں سے آپ کو جو زیادہ پسند ہو میں آپ کے لیے انہیں اپنے سے جدا کر دوں گا، اور جب ان کی عدت پوری ہو جائے گی تو آپ ان سے شادی کر لیں۔ اس پر عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتائیے کہ یہاں کوئی بازار بھی ہے جہاں کاروبار ہوتا ہو؟ تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاں فرمایا کہ ہاں ایک بازار ہے سوق قینقاع۔ جب صبح ہوئی تو عبد الرحمن ابن عوف پنیر اور گھی لائے بیچنے کے لیے، اور پھر وہ برابر خرید و فروخت میں لگے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے زرد رنگ کا نشان آپ کے کپڑے پر لگا ہوا دیکھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شادی کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ومن، شادی کس سے کی؟ تو کہا ایک انصاری خاتون سے۔ تو آپ نے فرمایا کم سقطا، کتنا مہر دیا؟ تو عرض کیا زنتا نواتن اور نواتن من ذهب، 1 گٹھلی برابر سونا دیا، یا یہ کہا کہ نواتن من ذهب، کہ سونے کی 1 گٹھلی دی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے 1 بکری ہی کا کیوں نہ صحیح، ولیمہ کرو، یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معلوم کیا تھا کہ کس عورت سے نکاح کیا، تو انہوں نے کہا تھا کہ انصار کی ایک عورت سے، تو جس عورت سے عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا تھا وہ ابو الحیثر انس ابن رافع ابن امرئ القیس ابن زید ابن عبد الاشل کی بیٹی تھی، اور ان کے بطن سے قاسم اور ابو عثمان عبداللہ پیدا ہوئے۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو زرد رنگ دیکھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کپڑے پر، یہ انہوں نے اپنے کپڑے کو زعفران سے رنگا نہیں تھا، اس لیے کہ زعفران سے رنگنے سے تو ممانعت ہے، تو وجہ یہ کہ یہ کم تھا، اور یہ کہ زعفران انہوں نے خود نہیں لگایا تھا بلکہ ان کی بیوی کے کپڑے پر جو لگا تھا وہ ان کے کپڑے پر لگ گیا تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ
ابتدائے اسلام میں جو شادی کرتا وہ خوشی کے موقع پر رنگا ہوا کپڑا پہنتا، اور ایک قول یہ کہ آپ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ ولیمے میں کچھ ان کا تعاون ہو جائے۔ ہاں، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ رنگ ان کے بدن پہ نہ لگا ہو، صرف کپڑے ہی پر لگا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کم سقتا اے کم آتیتا، تو انہوں نے کہا کہ زنتا نواتن، ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ تو اب نبی اکرم علیہ السلام نے اب ایک گٹھلی کے برابر سونا کتنا ہوگا؟ تو ابو عبید نے فرمایا کہ 5 درہم، اور امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ 3 درہم کے برابر، اور اس کے علاوہ چند اقوال اور بھی ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اولم، ولیمہ کرو ولو بشاتن، اگرچہ ولیمے میں ایک بکری ذبح کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ سنت ہے۔ زیادہ کی استطاعت اگر ہو تو بکری یا چند بکرے ذبح کریں، اور زیادہ کی استطاعت نہ ہو تو جتنا ہو سکے اتنا ہی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صفیہ کے نکاح کے وقت میں ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا تھا۔ ولیمے کا وقت زفاف کی صبح ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ خرید و فروخت کرنے کے لیے بازار میں جانا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے محنت و مشقت بہتر ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حرفت و صنعت، کوئی تجارت بلکہ ملازمت کر کے گزارا افضل ہے، بنسبت اس کے کہ لوگوں کے عطیے اور صدقات وغیرہ پر بسر اوقات کی جائے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ تعالی قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ، کہ انس بن فاخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ وبین سعد بن الربیع الانصاری وکان سعد ذا غنی فقال لعبد الرحمن اقاسمک مالی نصفین وازوجک، قال بارک اللہ فی آلک ومالک، دلونی علی السوق، فما رجع حتى استفضل اقتا وسمنا فأتى به آل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وزر من صفرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ہم قال یا رسول اللہ تزوجت امرأة من الانصار، قال ما سقت الیہ، قال نواة من ذهب او وزن نواة من ذهب، قال اولم ولو بشات۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں دلونی علی السوق، اس لیے کہ آپ نے بازار کی طلب تجارت ہی کے لیے کی تھی۔ فرماتی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے
امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی زہیر ابن معاویہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حمید طویل نے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے مدینہ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حضرت سعد ابن ربیع انصاری سے کا بھائی بنا دیا۔ سعد مالدار تھے، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا میں اور میرے مال، فرمایا کہ اقاسم کا مالی نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کیے دیتا ہوں اور آپ اس میں سے آدھا لے لیں، اور میں اپنی بیوی سے طلاق دے کر عدت کے بعد تمہارا نکاح کرائے دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے آپ بازار کا راستہ بتائیے۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ آئے جب تک کہ پنیر اور گھی نہ بچا لیا، یعنی نفع کا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے یہاں آئے، کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا اس کے بعد وہ آئے، ان پر زردی کا اثر تھا، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں ہم کیا بات ہے، کیا یہ اثر کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے انصار کی ایک خاتون سے شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا ما سقتا، آپ نے انہیں کیا دیا؟ تو عرض کی میں نے سونے کی ایک گٹھلی، یا یہ کہا کہ ایک گٹھلی برابر سونا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب ولیمہ کرو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ حدیث ہے جو پہلے گزری ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارت افضل پیشہ ہے، حتیٰ استفضلہ کا معنی ربح، یہاں تک کہ ان کو نفع ہوا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارت بابرکت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی میں تعاون پر رشتہ مباحثات قائم کرنا مباح ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کے ساتھ رشتہ مباحثات قائم ہو اس پر کچھ مال خرچ کرے۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأسموا فيه فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج فقرأ ابن عباس۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد مذکورہ بازاروں میں تجارت کرتے تھے۔ فرماتے امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد جعفی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، وہ روایت کرتے ہیں عمرو ابن دینار سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جاہلیت میں عکاظ
مجنہ اور ذوالمجاز بازار تھے. جب اسلام آیا تو مسلمانوں نے ان بازاروں میں خرید و فروخت کو برا سمجھا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ حج کے موسموں میں تم کو اپنے رب کا فضل تلاش کرنا گناہ نہیں ہے. یہ فی مواسم الحج آیت کا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے تفسیر ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس کی قرات ایسے ہی ہے. کیسے؟ یعنی فی موسم قرأ ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے پڑھا، یعنی عبداللہ بن عباس کی قرات میں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی موسم الحج، یہ ہے. اور یہ صیغہ جمع کے ساتھ فی مواسم الحج. تو عبداللہ بن عباس کے نزدیک یہ آیت کا حصہ ہے فی مواسم الحج، اور اکثر قراء کے یہاں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم اتنا ہی ہے، لیکن مراد ان کے نزدیک بھی یہی ہے موسم حج.